أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها۔ عزیزان گرامی، سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک عز و جل کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین خاتم النبیین پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت کے حوالے سے کہ اگر اے مسلمانوں اگر آپ ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر ہی رہا ہے۔ اللہ نے تب بھی مدد کی تھی جب کافروں نے انہیں اپنے علاقے سے مکے سے نکالا تھا، اور جب وہ غار میں تھے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جب وہ غار کے اندر پناہ گزین تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ نے تب بھی مدد کی تھی جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی اپنے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت پریشانیوں سے نکالنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ کی معیت تھی، اللہ کا ساتھ تھا، اللہ نے مدد کی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے پریشانیوں سے نکالا اور سکینت نازل کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ان چیزوں سے ایسی طرح سے مدد کی کہ جنہیں تم دیکھ بھی نہیں پاتے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی معیت اللہ کی مدد کو کھینچتی ہے، ایسے طریقے سے مدد ملتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صاحب کا لفظ اذ یقول لصاحبہ یہ لفظ بولا گیا۔ آپ کی صحابیت تو اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہے، اور وہ بدبخت ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور آپ کو شرف صحابیت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں آج کی اس حکومت، اراکین حکومت کے اس بل کے پاس کرنے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کی ناموس کی حفاظت کے لیے بل پاس کرنے پر میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ اس حکومت کے کام بہت برے ہیں، لیکن جو کام اچھے ہیں اس کی تحسین ہو جانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان کے اندر شرپسندی پائی جاتی ہے جو اس بل کی، ناموس صحابہ کی اور ناموس اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ اہل بیت کے حامی ہیں اور وہ اس کے علم بردار ہیں، لیکن دوسری طرف ناموس اہل بیت کی بل ہی کی مخالفت کرتے ہیں۔ بلکہ میں ان لوگوں کی بھی مذمت کرتا ہوں جو اس مسئلے کے اندر حکومت کے نگران وزیر اعلیٰ کے بنانے پر ایک ایسی شخصیت کا نام سوچ رہے ہیں
کہ جو انہی شر پسندوں کی ایک سرپرست اور بڑی شخصیت ہے۔ جب تک اس طرح کی شر پسندی موجود رہے گی ملک کے اندر امن آ نہیں سکتا۔ یہ ہماری جو بد امنی زندگیوں کے اندر پریشانیوں میں اضافہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ظلم کے اندر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، شر پسندی کو جگہ دے دیتے ہیں، جابروں کے آگے جھک جاتے ہیں اور ان ظالموں کے ظلم کے ہاتھ روکتے نہیں ہیں، ان کے آگے بند نہیں باندھتے ہیں۔ حضرات سامعین سامعات، یہ زندگی، اس کے اندر انسان جتنی بھی مادی ترقی کرتا چلا جائے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اسی قدر اس کے مسائل، انسان کے مصائب وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو خوش ہو، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کوئی غم اس کو پیش نہ آتا ہو اور وہ کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہی نہ ہو۔ ہر آدمی کسی نہ کسی غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی حال کے اندر خوشی میسر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اسی بات پر کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اور وہ اسباب کیا ہیں جو ہمیں پریشانیوں کے اندر، پریشانیوں اور غموں کی دلدل کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ آئیے کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کی وجہ سے عمل پیرا ہونے کی بنا پر، جن پر عمل کرنے کی بنا پر اپنی پریشانیوں کو، غموں کو اور اس کے بوجھ کو ہلکا کیا جا سکتا ہے اور ان سے کچھ بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہ غموں کا، ہموم و غموم کا، پریشانیوں کا آنا زندگی کے اندر لازم ہے۔ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، زندگی اس کے اندر تو شدائد و مصائب، مشکلات، آرام، آسانیاں سب کچھ ہیں۔ جہاں آسانیاں ہیں، جہاں آرام ہیں، وہاں مشکلات بھی ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر، اگر یہ دنیا اتنی ہی پرسکون ہوتی تو اپنی محبوب ہستیوں کو، پیغمبروں کا مسکن اور ان کا مستقل ٹھکانہ اسی دنیا کو بنا دیتا۔ اس دنیا کو اللہ نے ان کا، اپنے نیک بندوں کا مستقل ٹھکانہ منتخب نہیں کیا ہے۔ بندوں کا مستقل ٹھکانہ، نیک بندوں کا، انبیاء کا، جہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں کوئی غم نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے، وہ تو جنت کا مقام ہے۔ اس دنیا کے اندر پریشانیاں، غم اور مشکلات، مصائب، شدائد، آلام، یہ تو زندگی کا جز اور زندگی کا حصہ ہے۔ اور انبیاء کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، انبیاء کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ غم، یہ پریشانیاں ان کو بھی آتی رہی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تک، تمام انبیاء اور پیغمبر جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور جن کا تذکرہ نہیں بھی کیا، ان کے بارے میں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان کی زندگیوں کو بتلایا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی تردید کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، ان کو اذیتیں دی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنا پڑا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان بت شکنی کی بنا پر قوم کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، سیدنا نوح علیہ السلام کو قوم نے جھٹلایا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرعون کی جانب سے تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی تھیں۔ یہ جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر ہیں، ان سب کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کو اتنی پریشانیاں، اتنے غم، اتنے مصائب پہنچے کہ وہ آپ روتے ہوئے، رو کر کے ان کی آنکھیں ہی بینائی سے محروم ہو گئیں۔ اللہ نے بعد میں ان کی بہرائی کو بھی لوٹا دیا تھا۔ بہرحال انبیاء اور پیغمبر تمام نے تکالیف جھیلی ہیں، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تکالیف، مصائب اور پریشانیاں یہ زندگی کا جز اور حصہ ہیں، ان سے مفر نہیں ہے۔ اور جب انسان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ پریشانیاں تو آنی ہی آنی ہیں،
تو پھر آگے اس کا جو اس کا طرز عمل ہوگا، جو تعامل ہوگا، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو کیسے اس سے نپٹنا چاہیے، آئیے اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رہے کہ تکالیف کے آنے کا بڑا بنیادی سبب وہ یہ ہوتا ہے کہ مقصد زندگی وہ دنیا کا حصول بن جائے۔ جب مقصد زندگی حصول دنیا بن جائے تو پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ بن جایا کرتی ہیں۔ ایسی صورت کے اندر کوتاہ عمل بننے کی بجائے، ایسی صورت کے اندر غافل بننے کی بجائے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ رہنے کی بجائے انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے نا کام کاج چھوڑ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ توکل تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے، اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے سرگرم ہو جائے اور ان ساری وسائل کو، ساری چیزوں کو استعمال میں لائے اور غافل اور کاہل ہو کر بیٹھ نہ رہے۔ یہ توکل بے عملی اور بے کاری کا نام نہیں ہے، یہ توکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اور کاہل بن کر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان وسائل کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ اپنی پریشانیوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔ آئیے اور چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو عام طور پر جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لوگوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ لوگوں کی طرف سے کی گئی باتیں، لوگوں کی طرف سے دیے گئے تانے، لوگوں کی طرف سے کہی گئی گفتگو، لوگوں کی طرف سے یہ تانے انسان کا دل چیر کر رکھ دیتے ہیں، دل دہلا دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں یہ اتنی کڑوی کسیلی اور سخت ہوتی ہیں بعض دفعہ کہ انسان وہ سمجھتا ہے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سوچ لیں، لوگوں کی باتیں انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ لوگوں کی باتوں کے اوپر اس طرح زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنا تعلق اللہ سے نبھائے رکھے، اللہ سے جوڑے رکھے۔ جب وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے گا، جب وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی چاہت و مرضی کیا ہے، تو لوگوں کی باتیں اس کو پھر اذیت نہیں پہنچا سکیں۔ یہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہونا یہ ترک کر دیجئے گا۔ لوگ تو نعمتوں کے اوپر حسد کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کی وجہ، ان کی کڑوی کسیلی باتوں کی وجہ، ان کی دل شکنی اور اذیت رسانی والی باتوں کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی احسان کیا ہوتا ہے، وہ صلاحیتوں کی وجہ سے، وہ جو اللہ کے انعامات ہیں، ان انعامات کی بنا پر لوگ حاسدانہ نظر کی وجہ سے، لوگ حسد کا شکار ہو کر کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں یہاں میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، اور دوسری بات کہ اپنے آپ کو حسد سے بچا کے رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف لوگ حسد کرتے ہو، ہم خود بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم خود حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ یہ حسد یہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ خود بھی حسد سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی حسد سے بچانا ہے اور ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا۔ ایک چیز اسی طرح ایک اور اہم بات کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم پریشان اور مغموم ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب مال کی کمی ہو تو اس تنگ دستی کی وجہ سے، فقر و فاقے کے ڈر کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر پریشانی سے نکلنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ ہم یہ پختہ عقیدہ اور یقین ایمان رکھیں کہ رازق اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینا اس نے ہے۔ ہم جب رازق اللہ کو مان لیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کوئی بھی جاندار جہاں کہیں بھی ہے اس کا رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ وہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، وہ مٹی کے اندر رہنے والے کیڑے ہوں
اور وہ پانیوں کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، پتھروں کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، جب اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا ہے تو انسان جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جو اللہ کی محبوب مخلوق ہے، وہ مخلوق کے جسے اللہ نے ایک شرف بخشا ہے اور اس کو بہترین اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، کیا اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ نہیں لیا ہوا؟ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا۔ جب ہم یہ یقین کر لیں کہ رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے تو پھر ہمارا جو غم اور پریشانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ ہماری زیادہ تر پریشانیوں کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی رزق کے اندر کچھ کمی نظر آتی ہے یا اس کے اندر ہمیں تاخیر نظر آتی ہے کہ ہمیں یہ فوری طور پر مل کیوں نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے بھی ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یقین رکھیے کہ رزق کے اندر جو بھی ملنا ہے وہ مل کر رہے گا اور وہ چھٹ نہیں سکتا۔ جب انسان دنیا کو اپنا ہم و غم بنا لے، جب دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے معاملات کو منتشر کر دوں گا اور دنیا سے تمہیں ملے گا وہی جو میری چاہت ہوگی، اور اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے مطابق بنا لے اور اللہ کی انسان اطاعت و فرما برداری شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے معاملات کو مجتمع کر دوں گا، آسان کر دوں گا، اور دنیا تیرے پیچھے آئے گی، ذلیل ہو کر کے تیرے پاس آئے گی۔ جب انسان اپنے معاملات کو وہ سدھارتا نہیں ہے، سیدھے رستے پر لے کے نہیں آتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، حصول دنیا کے لیے ہی وہ شب و روز بسر کرتا ہے، وہ اسی کے لیے ہی سوچتا اور سوچ و بچار کرتا رہتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ملتا اس کو وہی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے، اور پریشانیاں وہ خام خواہ اپنے کھاتے میں ڈالتا رہتا ہے۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کا، بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس عقیدے کو پختہ کر لیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم اپنے اس عقیدے کو پختہ کر لیں کہ اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ ہم اپنے اس یقین کو، ایمان کو پختہ کر کے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار وہ رب العالمین ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کو، تمام جہانوں کی مخلوقات کو رزق اور روزی پہنچاتا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق اور ناطہ جوڑیں گے تو ہمارا یہ تعلق، ہمارا اس کے ساتھ جوڑنا اور ہمارا اس کے ساتھ جڑ جانا اور ہمارا یہ یقین اور عقیدہ، ہمارا پختہ ایمان، یہی ہماری اس طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک رہنما اور رستہ فراہم کر دے گا۔ عزیز سامعین و سامعات، یہ بات ہماری پریشانیوں کے اندر کمی لانے کا سبب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ پریشانیوں کے بعد، تنگیوں کے بعد، مشکلات کے بعد، مصائب و شدائد کے بعد آسانیاں ہیں۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ مشکل ایام ہمیشہ کے نہیں ہیں، ان مشکل ایام کے بعد آسانی کے ایام ہیں، مشکلات کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں، ان مع العسر یسرا، اللہ کے اس فرمان پر ہمیں یقین ہو کہ مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، تو جب ہمیں مستقبل کا یہ اندازہ ہو اور ہمیں امید ہو کہ اس کے بعد آسانی ہے، اس کے بعد آسانیاں اور آرام اور پرسکون زندگی آئے گی، تو ہمارا یہ یقین اور ہمارا یہ عقیدہ ان مشکلات سے نکلنے کا بھی ہمارے لیے رستہ بنا دیتا ہے، اور یہ یقین ان مشکلات کو سہارنے کا سبب بنتا ہے اور غموم اور پریشانیوں سے انسان نکل آتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، آسانی کی امید رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں، یہ عقیدہ، یہ یقین، یہ بھی ہماری زندگی کی پریشانیوں کے اندر کمی لانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، اسی طرح میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب انسان کو کوئی دکھ، تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز ہماری چھین گئی، اس پر پریشان ہوئے، فلاں چیز ختم ہوگی، اس پر پریشان ہوئے، فلاں چیز ضائع ہوگی، اس پر پریشان ہوئے۔ چھوٹی چیزوں کے اوپر پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری دنیا اور دنیا و ما فیہا، آسمان و زمین کی کل کائنات، یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اول تا آخر ملا لی جائیں تو آخرت کی جنت کے مقابلے میں، اس کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ یقین ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہماری آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
تو یہ چیز بھی ہماری ان پریشانیوں کو دور کرنے کا، ہلکا کرنے کا، ختم کرنے کا سبب ہے۔ یہ پختہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو، اس پر پختہ ایمان ہو کہ یہ جو چھوٹی اشیاء ہیں، یہ ہلکی چیزیں ہیں، اصل بڑی چیز جو نظر میں ہونی چاہیے وہ حصول جنت، جو چیز نظر میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ آخرت خراب نہ ہو جائے، ہماری جو اخروی زندگی ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ جب دنیا کی زندگی کو ہم اس آخرت کی زندگی کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے، تقابلاً موازنہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہماری جو دنیا کے اندر اگر چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل بھی جائیں، کچھ ختم ہو جائیں اور جو ہم سے چھن بھی جائیں تو اس کے اوپر پھر غم اور پریشانی اور ملال نہیں ہوا کرتا۔ آئیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان پریشانیوں جو آتی تو ہیں، لیکن ایسی پریشانیوں سے نکلنے کا، مقابلہ کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر عمل پیرا ہوں۔ یہ صبر ہی وہ چیز ہے جو ہمیں وہ حوصلہ فراہم کر سکتا ہے کہ ان پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ یہ بڑا ہی دلچسپ ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے یہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس تکلیف کے پہنچنے پر، صبر کرنے پر بھی اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اس پر شکر کرتا ہے، اس کے شکر کرنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، صبر کرنے پر اجر ملتا ہے۔ جب انسان یہ یقین رکھے کہ صبر کرنے پر اجر ملے گا تو ان شدائد کے اوپر، ان پریشانیوں پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ عزیز سامعین و سامعات، ایک دو چیزیں میں اور آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ان چیزوں کے اندر جو زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اس کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر، ہماری زندگی کے اندر ناشکری کا عنصر بہت زیادہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میری پکڑ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ ہماری شکر گزاری نہیں ہوتی، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس نعمتیں کیا ہیں۔ جب پریشانیاں آئیں تو ہم یہ سوچیں، یہ دیکھیں کہ نعمتیں ہمارے پاس کون کون سی ہیں، اور جب نعمتوں پر توجہ جائے گی تو وہ پریشانیوں کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی طرف دیکھو کہ جو آپ سے دنیا کے معاملے میں کم تر ہیں، ان کو نہ دیکھو جو آپ سے اوپر۔ جب انسان دنیاوی اعتبار سے ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو صاحب مال و دولت ہے تو پھر انسان کی پریشانیوں میں خامخواہ کا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان کو دیکھے کہ جن کے پاس وہ نعمتیں بھی نہیں ہیں جس سے یہ محظوظ ہوتا ہے، جو اس کے پاس نعمتیں ہیں۔ جب انسان ان کو دیکھے گا تو پھر اس کی پریشانیوں کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی اور اس کے اندر شکر کا جذبہ وہ بیدار ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ناشکری کا جذبہ، یہ کفران نعمت کا جذبہ، یہ کفران نعمت بالآخر اللہ کی ناشکری اور اللہ کے کفر پر منتج ہوتا ہے۔ جب انسان ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو وہ نعمتوں کے انعام کرنے والے، نعمتوں کے انکار کرنے والے کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ نعمتوں کی شکری دراصل اللہ کی ناشکری ہے۔ نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ کا شکر گزار ہونا وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے تابع کر لیں، ہم اپنی زندگی کو اللہ کے جو فرامین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین بتلائے ہیں اس کے مطابق بنا لیں، اپنی زندگی ویسی بنائیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو۔ عزیز سامعین و سامعات، یہ جو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے نا، یہ ہماری زندگیوں کے اندر سے پریشانیوں کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب انسان کوئی مشرک بھی ہو، نافرمان بھی ہو اور
اللہ کا مخالف بھی ہو، لیکن جب وہ مجبور و مقہور ہوتا ہے، جب وہ مظلوم ہوتا ہے، جب وہ تنگ ہوتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تو اس کی پکار کو بھی سنتا ہے، اللہ تو اس کی پکار کو بھی سن کر کے اس کی تکلیف کو بھی رفع کر دیتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہو، جس نے اللہ کو اپنا خالق و مالک مان لیا ہو، جس نے اللہ کو موحد بنتے ہوئے اکیلا وحدہ لا شریک تسلیم کر لیا ہو، کیا وہ اس کی بات کو اللہ نہیں سنیں گے؟ ایسی مجبوری کی حالت میں، ایسی پریشانیوں کے ایام، پریشانیوں کے اوقات کے اندر خالصتاً اللہ کو یاد کرتے ہوئے، خالصتاً اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے اللہ سے ان پریشانیوں کو دور کرنے کے دعا مانگی جائے تو اللہ ضرور سنتے ہیں۔ اللہ سے تعلق جوڑنا یہ بھی ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تعلق باللہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی اخروی پریشانیوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔